دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ قوم لوط جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا کام تھا کہ جس کی وجہ سے قوم لوط پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ بھتیجے تھے۔ بچپن میں والدین کا وصال ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالا، اپنی پرورش میں، اپنی تربیت میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ جس طرح باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ ایک معجزہ اس میں سے یہ تھا کہ جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی، حضرت لوط علیہ السلام دعا کرتے تو خوب بارش برستی تھی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے تھے، اس پتھر پر حضرت لوط علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان پڑ جاتا تھا۔ آپ جب اہل سدوم کی طرف آئے، وہ طرح طرح کی اخلاقی اور معاشی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں پیار سے سمجھایا، نصیحتیں کی کہ ان برائیوں سے باز آ جاؤ، لیکن ان برائیوں میں سے ایک برائی ایسی تھی کہ وہ سب سے پہلے قوم لوط نے اس کام کو شروع کیا، اور وہ تھا کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ اب یہ اس گناہ میں مبتلا کیسے ہوئے؟ اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اہل سدوم کا علاقہ وہ تھا جہاں کثرت کے ساتھ باغات تھے، فصلیں تھیں، اناج تھے۔ باہر کے لوگ اپنی ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے اس علاقے میں آتے تھے۔ اب اس علاقے کے لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ باہر کے لوگ آئیں، ہمارے علاقے سے چیزیں خرید کر لے جائیں۔ وہ روزانہ مشورہ کرتے تھے کہ کس طریقے سے باہر کے لوگوں کو منع کیا جائے۔ تو شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ اسی طاق میں تھا۔ بوڑھے آدمی کی شکل میں آ گیا سدوم والوں کے پاس۔ اس نے کہا، اگر باہر کے لوگوں سے جان چھڑانی ہے تو جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اندھے کو تو 2 آنکھیں چاہیے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا، میں کل آؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آیا، کبھی کسی کو چھیڑ رہا ہے، کبھی کسی کو چھیڑ رہا ہے، ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے۔ جب مائل ہوئے، وہ اتنا قریب ہوئے کہ اس سے زنا کر بیٹھے۔ جب زنا ہو گیا تو شیطان نے کہا، اگر باہر کے لوگوں سے جان چھڑانی ہے، جو بھی آپ کے علاقے میں آئے اس کے ساتھ یہ کام کرو۔ اب جو بھی باہر سے آتا، جیسے ہی اہل سدوم میں داخل ہوتا اس علاقے میں، تو وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دیتے۔ بالآخر لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ حال دیکھا، انتہائی غمگین ہوئے، انہیں بڑا سمجھایا۔ بالآخر آپ نے کہا، یار باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن وہ بدبخت اتنے حد سے بڑھ گئے تھے، انہوں نے ایک دن چیلنج کر دیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر عذاب لے آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ کس طرح آیا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس ٹھہریں گے۔ تو اللہ کا نبی ہمیشہ مہمان نواز ہوتا ہے۔ آپ ان کو گھر کے اندر لے آئے، لیکن آپ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے خوبصورت لڑکے ہیں، تو میری قوم تو خوبصورت لڑکوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی جو تھی، جس کا نام وائلہ تھا، منافقہ تھی، فوراً گئی، بستی والوں کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ سارے بستی کے لوگ جتنے بھی تھے اکٹھے ہو کے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آوازیں کسنا شروع کر دی، بھائی لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ مجھے اس طرح سے رسوا نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے تو آپ اندر گئے اور ایک کمرے میں جا کر ان نوجوانوں کو بند کر دیا۔ ان نوجوانوں نے پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، یہ نہ تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، صبح سے پہلے آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب نکلیں کیسے باہر؟ تو سارے لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔
حضرت جبریل امین نے آ کر ایک پر مارا، سارے جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے اندھے ہو گئے۔ اب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکلے تو بیوی تو آپ کی منافقہ تھی، تھوڑی دیر چلے تھے، آپ کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں اپنی بستی والوں کے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور وہیں پہ پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ یہ پہلی عورت تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام تو بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی، حضرت جبریل امین نے اپنے پروں پر پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنی اور مرغے کے بولنے کی آواز بھی سنی۔ وہاں پہ جا کر نیچے زمین پر دے مارا اور پوری کی پوری بستی جب زمین پر آئی تو پھر اوپر سے آگ اور پتھروں کا عذاب آیا۔ ہر چھوٹے پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی آ کے وہ لگتا، سر پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور وہاں پہ آگ کے شعلے بلند ہو جاتے۔ ایک وقت تھا کہ اہل سدوم کی وہ بستی خوبصورت ترین علاقہ تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا وہی بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وہاں پہ ایک جھیل بنا دی، بدبودار سیاہ پانی جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، آج بھی اردن اور اسرائیل کے درمیان میں ہے۔ پورا سمندر اس کا رنگ الگ ہے، پانی میٹھا ہے، لیکن وہ جو حصہ ہے بستی والا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہاں نہ تو کوئی مچھلی زندہ رہ سکتی ہے، نہ مینڈک زندہ رہ سکتی ہے، کوئی بھی دریائی مخلوق وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو ڈیڈ سی، بحیرہ مردار کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا جو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ نازل کیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہر طرف سے ہم جنس پرستی کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔